جی بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو مشہور عبادت گزار تھا. اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے لوگ اس کی دل سے عزت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے نا جو فرماتا ہے اے میرے بندو تم میرے بن کر تو دیکھو، تم میرے بن کر تو دیکھو، ساری کائنات تمہارے قدموں پر نہ ڈال دو، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا. میں نے تمہیں گدھا کیوں بنایا، میں نے تمہیں بھکاری کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جب تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو تم میرا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو خیرات مانگنے کے لیے. تم میرا دروازہ کیوں چھوڑتے ہو؟ میری چوکھٹ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو بھیک مانگنے کے لیے. تمہارا یہی عمل مجھے پسند نہیں ہے. اسی عمل نے تمہیں گدھا بنا دیا، اسی عمل نے تمہیں بھکاری بنا دیا. جب بھی مانگو میں رب سے مانگو. اے میرے بندو تم غلام ہو کر میری طرف بڑھو، میں رب ہو کر تمہارا استقبال کروں گا. کہتے ہیں کسی عبادت گزار کے پاس ایک متکبر شخص آیا، بڑی ہی رعب اور دبدبے سے کہنے لگا کہ تم میری رقم واپس کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ تم میرا قرض واپس کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ بہتری اسی میں ہے کہ مجھے میرا قرض واپس کر دو، ورنہ میں قاضی کی عدالت میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا اور تمہیں لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل کروں گا. یہ عابد نوجوان کہنے لگا اے میرے عزیز بھائی، میرے اور تمہارے درمیان آج تک کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، قرض لینا دینا تو رہی دور کی بات، میرے اور آپ کے درمیان تو کبھی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کوئی لین دین نہیں ہوا، کبھی میں نے تم سے کوئی قرض لیا ہی نہیں. تم مجھ سے 300 درہم کیوں طلب کر رہے ہو؟ تمہارا مطالبہ سراسر ظلم و زیادتی ہے. وہ ظالم شخص بولا تمہیں ہر حال میں یہ قرض دینا پڑے گا. اللہ والے نے کہا تم ایک بار اپنے مطالبے پر غور کرو. اس نے کہا میں نے غور کر لیا، تمہیں ہر حال میں یہ قرض ادا کرنا پڑے گا. اللہ والے نے پھر سے کہا تم ایک بار اپنے مطالبے پر غور کرو. اور ادھر میں بھی سوچتا ہوں، گھر میں اپنے اوراق دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بھول چکا ہوں اور مجھے میرے اوراق میں کوئی ایسی تحریر مل جائے جو تمہاری بات کی تصدیق کرے اور تمہیں تمہارا قرض واپس مل جائے. اللہ والا گھر آیا، ایک ایک اوراق کی جانچ پڑتال کی، سارے کے سارے اوراق چھان مارے، کہیں بھی اس کا قرض نہ ملا. جب کہیں بھی اس کا قرض نہ ملا تو رات کے دوسرے پہر جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، چرند پرند انسان حیوان ساری کی ساری جب کائنات سوئی ہوئی ہوتی ہے، اس وقت اس اللہ والے نے کیا کیا؟ اٹھا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی او میرے مالک، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا کی یا اللہ اگر وہ شخص اپنے قول و اقرار پر سچا ہے، اگر وہ شخص اپنی بات پر سچا ہے، اگر واقعی میں نے اس کا قرض دینا ہے تو پھر مجھے اس کا حق واپس کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے، میں نے اس کا قرض نہیں دینا، اگر وہ واقعی مجھے ذلیل و رسوا کرنے کے چکروں میں ہے تو اس کا ہاتھ شل کر دے، اس کا ہاتھ فالج زدہ کر دے، تاکہ لوگوں کو میرا سچ اور اس کا جھوٹ معلوم ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ والے کی دعا کرنے کی دیر تھی. اگلے دن جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو ایک دم ایک بھیانک منظر دیکھنے کو ملا کہ اس الزام تراشنے والے نوجوان کو لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، اس پر فالج کا حملہ ہو گیا ہے، اس کا آدھا جسم بالکل شیل ہو گیا ہے، فالج زدہ ہو گیا ہے. اس شخص نے آتے ہی اللہ والے سے کہا تم مجھے معاف کر دو. اے اللہ والے کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ میں وہی شخص ہوں جس نے کل آپ سے دھاندلی اور زیادتی کرتے ہوئے 300 درہم مانگے تھے. اگر سچ پوچھتے ہو تو یہ سب کچھ میں نے آپ کو صرف ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہی کیا تھا، باقی نہ تو میں نے آپ کو قرض دینا ہے اور نہ ہی تو آپ سے لینا ہے، نہ ہی تو میرا آپ سے کوئی لین دین تھا. جب میں نے لوگوں کو آپ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا، جب میں نے لوگوں کو آپ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میرے دل نے چاہا کیوں نہ اس کی عزت خاک میں ملانے کی کوشش کروں. اللہ والے نے فرمایا
फरमाया ओ नादान, क्या तू जानता नहीं है मेरा अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो मेरे अल्लाह के हैं, जो अल्लाह के नहीं, अल्लाह भी उन्हीं का नहीं है। शेख सादी फरमाते हैं, मैंने एक शख्स को देखा जो शेर के ऊपर सवार था और सांप को हाथ में पकड़ा हुआ था, लाठी की जगह इस्तेमाल कर रहा था। मैंने देखा, हैरान रह गया कि शेर भी इंसान का दुश्मन है और सांप भी इंसान का दुश्मन। ये शख्स शेर के ऊपर सवार है और सांप को हाथ में पकड़ा हुआ है, लाठी की जगह इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स ये बता कि तेरी शेर से और सांप से सुलह कब से हुई, शेर के साथ और सांप के साथ दोस्ती कब से हुई? उस शख्स ने कहा, जब से मैं अल्लाह का दोस्त बना, अल्लाह ने इन्हीं मेरा दोस्त बना दिया। जब से मैं अल्लाह का बना हूं, अल्लाह ने इन्हीं मेरा बना दिया। जब से मैंने अल्लाह से सुलह किए ना, अल्लाह ने इनकी मेरे साथ सुलह कर ली। खैर, अल्लाह वाले को जलील करने वाला शख्स कहने लगा, हजरत मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। आइंदा ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा, किसी को जलील नहीं करूंगा, किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में नहीं मिलाऊंगा। हाय, अल्लाह वाले ने एक बार फिर से दुआ के लिए अपने बाबरकत हाथ उठाए। अर्ज की, मालिक अगर ये शख्स अपने कौल इकरार में सच्चा है तो इसे एक बार फिर से शिफा याब कर दे। अल्लाह ने ऐन उसी वक्त अपने नेक बंदे की दुआ को कबूलियत का शर्फ अता किया। ये फारिग ज़दा शख्स एकदम अपने कदमों पे खड़ा हो गया, फिर यूं चलने लगा जैसे इसे कभी कुछ हुआ भी नहीं था। जवानों, अल्लाह की मोहब्बत में भी खालिस बन जाओ, अल्लाह के प्यार में, मारिफत इलाही में, खाशियत इलाही में बिल्कुल खालिस बन जाओ। जब तुम अल्लाह की मोहब्बत में, प्यार में, खाशियत इलाही में, मारिफत इलाही में खालिस बन गए तो याद रखना, फिर वो लम्हा आने वाला है कि जब अल्लाह फरमाएगा, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ मेरे बंदे अब तू मेरा जिक्र जमीन पे बैठ के कर, मैं तेरा जिक्र अर्श बरी पे बैठ के करता हूं। ऐ मेरे बंदे तू मेरा जिक्र गुनहगारों की सफ में बैठ के करेगा, बदकारों की सफ में बैठ के करेगा। जब मैं तेरा जिक्र करूंगा, गुनहगारों की सफ में बैठ के नहीं करूंगा, बल्कि मासूम फरिश्तों की सफ में बैठ के करूंगा। मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हमें जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें तेरे साथ सुलह करने की तौफीक अता फरमा, तुझसे दोस्ती लगाने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलीना इल्लल बलाग।